الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا اما بعد حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے طریقہ کار کا مدار اعظم یہی فکر ہے. خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اکابر کو بھی فارغ ہو کر بیٹھنا نہ چاہیے اور فکر کی وجہ سے راستہ خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے. سوچنے کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی کی بال کمانی کہ ہے تو مختصر مگر تمام پرزوں کی حرکت اسی سے ہوتی ہے. اسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہو جاتے ہیں. سارا قرآن مجید فکر کی تاکید سے بھرا ہوا ہے. قیامت کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کو قیامت کے امکان کو سمجھنے کے لیے ملکوت السماوات والارض میں نظر کرنا چاہیے. ایک جگہ ارشاد ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ کہ اللہ تعالیٰ یہ احکام صاف صاف اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ تم دنیا آخرت میں فکر کرو، یعنی دنیا و آخرت میں موازنے کے لیے سوچو کہ ان میں اختیار کرنے کے قابل کون ہے اور کون قابل ترک ہے. اہل اللہ نے دنیا میں فکر کر کے ہی اس کی حقیقت کو سمجھا ہے، اسی لیے دنیا سے ان کو نفرت ہے. نور ایمان کے کامل کرنے کا طریقہ یہی ذکر و فکر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی ہر شخص یہ دیکھتا اور سوچتا رہے کہ کل کے واسطے اس نے کیا سامان کیا ہے، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ آج دن میں کتنے نیک کام ہوئے. جو نیک کام ہوئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے اور جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ اور استغفار کرے. جو بات کہے سوچ کر کہے، جو کام کرے پہلے اس کے انجام کو سوچ لے. مراقبات کرے، بالخصوص مراقبہ موت، اور اگر موت کے سوچنے سے کسی کا دل گھبرائے تو حیات کو سوچے کہ اس حیات سے اچھی ایک دوسری حیات ہے جو خیر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے، زیادہ لذیذ بھی ہے، زیادہ پسندیدہ بھی ہے. اور یوں تصور کریں کہ میں آسمان پر پہنچا ہوں اور وہاں باغ ہیں اور قصور کی سیر کر رہا ہوں. پھر یہ خیال کرے کہ یہ چیزیں جب اس وقت ملیں گی جب خدا کے حکموں کی پابندی کروں گا. اس سے لالچ اور رغبت پیدا ہوگی اور اعمال صالحہ سرزد ہوں گے. یہ وہی بات ہے جو کئی بار عرض کرتا رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اپنی سوچ کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. ہم لوگ عام طور سے صبح سے لے کے شام تک اپنے دنیا کے کاموں کی سوچ میں مشغول رہتے ہیں اور اسی سوچ میں سارا وقت گزرتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ کے انعامات، اس کے فضل و کرم، اس کی بنائی ہوئی کائنات
اس کے دیے ہوئے انعامات اور جنت جہنم، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، محشر کا منظر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا، اعمال کا وزن ہونا، اور پھر جنت اور جہنم سے واسطہ پیش آنا، اس قسم کے خیالات شاذ و نادر ہی آتے ہیں۔ دن رات اپنے ایک دھن میں مگن ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سوچ کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرما دے۔ سوچ تو ہر وقت ہے، دماغ کبھی سوچ سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی خیال ہر وقت دماغ پر مسلط رہتا ہے، لیکن اس سوچ کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے کہ اس سوچ کو اللہ تعالیٰ کی طرف، آخرت کی طرف اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اعمال بجا لانے کی طرف اس کی توجہ کی جائے۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، ہر نماز میں یہ دعا کیا کریں، چلتے پھرتے بھی کیا کریں کہ جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیک و ذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی۔ کیا عجیب دعا تلقین فرمائی ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک۔ اے اللہ، میرے دل میں جو خیالات آئیں وہ آپ کی خشیت کے آئیں، یعنی اس بات کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہاں اپنے اعمال کا جواب دوں گا، یہ خیالات آئیں۔ وہ ذکرک، اور آپ کی یاد کے خیالات آئیں۔ وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی، اور میرے ارادے اور میری خواہشات یہ ان چیزوں میں بنا دیجئے جو آپ کو محبوب ہیں، جو آپ کو پسند ہیں۔ یعنی خیالات جو آ رہے ہوں، جو امنگیں پیدا ہو رہی ہوں، جو ارادے دل میں پیدا ہو رہے ہوں، وہ ایسی چیزوں کے ہو رہے ہیں جو آپ کو پسند ہیں اور آپ جن سے راضی ہوتے ہیں۔ دیکھو، ایک تو ارادے اور خواہشات جو ہیں دنیا کی ہیں، وہ شیخ چلی کیسے منصوبے آدمی بناتا رہتا ہے کہ یوں کروں گا اور یوں کروں گا اور یہ ہوگا، میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی، میرے پاس دولت ہوگی، میرے پاس عزت ہوگی، وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح مکان بناؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو اس خیالات کی رخ کو تبدیل فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر کہ دعا یہ کرو کہ اللہ جو خیالات آئیں وہ اس بات کے آئیں کہ کس چیز سے میں اللہ راضی ہوگا، کس چیز سے کس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے، اور کس چیز کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخرت کے انعامات سے سرفراز فرمائیں گے۔ اس طرف دھیان کرو اور اس کے لیے دعا مانگو۔ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد بھی کرنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی۔ اے اللہ، میرے دل کے خیالات کو اپنی خشیت کے خیالات بنا دیجئے، اور اللہم اجعل وساوس خشیتک و ذکرک، اور آپ اپنی یاد کے خیالات بنا دیجئے، اور میرے ارادوں کو اور میری خواہشات کو ان چیزوں کی طرف کر دیجئے جس سے آپ راضی ہوں، جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی تربیت اسی طرح فرمائی کہ ان کے خیالات کی رو کو، سوچ کے رخ کو تبدیل کر دیا۔ پہلے ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ دنیا ملے اور دنیا کی عزت ملے، دنیا کی راحت ملے، دنیا کی دولت ملے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا رخ تبدیل کر کے اب ان کی فکر، ان کی امنگیں، ان کی خواہشات کیا ہو گئی کہ جنت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مگن رہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات سے مجھے نوازے، اس طرف سوچ کر دی۔ کیسے کر دی؟ کہ جب کبھی ایسا موقع آتا کہ جس میں کوئی صحابہ کرام، بہرحال انسان ہیں تو دنیا کے کاموں کے اندر بھی مشغول رہتے ہیں، اور ہر انسان رہتا ہے، لیکن جب کبھی ایسا موقع آیا کہ دنیا کی طرف رغبت زیادہ محسوس ہونے لگی، ضرورت سے زیادہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رخ موڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کپڑے آئے، بڑے شاندار قسم کے ریشمی کپڑے، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کو دیکھ دیکھ کر بڑے تعجب کر رہے تھے، کتنا خوبصورت، کتنا حسین کپڑا ہے، کتنا نرم ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا اچھا ہے، یہ کر رہے تھے، تعریفیں کر رہے تھے۔ تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم تعریف تو کر رہے ہو، اس کے لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اور غزوہ احزاب کے موقع پر کے زمانے میں تیر لگا تھا، اسی سے پھر آخر میں شہید ہوئے، تو فرمایا کہ ان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رومال دیے ہیں، جو رومال عطا فرمائے ہیں، وہ اس تمہارے ریشمی کپڑے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ تو دل اور خیال جانے لگا تھا وہ اس شاندار کپڑے کی طرف، اس خوبصورت حسین کپڑے کی طرف، اس کے ملائم کپڑے کی طرف، فوراً رخ موڑ دیا کہ سعد بن معاذ کو جو رومال اللہ نے دیے ہیں وہ تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے جو تم دیکھ رہے ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی لذتوں اور دنیا کی راحتوں اور دنیا کے حسن ہی کے اندر یہ لوگ مگن ہو کر رہ جائیں اور آخرت سے توجہ ان کی ہٹ جائے۔ سوچ کر رخ موڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے مکان کو کچھ دیکھا کہ ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں، اور حدیث میں جو لفظ آتے ہیں وہ یہ کہ نعالج خصا لنا، وہ مکان بھی کوئی عالیشان محل نہیں تھا بلکہ خس یعنی کٹیا، جھونپڑی وہ تھی، اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے کچھ زیادہ۔ تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں اس مکان کی مرمت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الامر اعجل من ذلک، ارے بھائی معاملہ تو اس سے بھی جلدی کا ہے، یعنی دنیا میں تو بہت کم رہنا ہے اور وہ آخرت کی منزل بہت قریب آ رہی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ روک دیا ان کو مکان کی مرمت کرنے سے، یا یہ کہا کہ مکان کی مرمت کرنا جائز نہیں ہے، مکان کو اچھا بنانا جائز نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا کہ ساتھ ساتھ دھیان رہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بس ساری سوچ، ساری فکر، سارے ارادے، سارے شوق وہ اسی دنیا کے اندر کے گرد گھومتے رہیں۔ یہ دیکھو کہ وہ آخرت تو بہت قریب آنے والی ہے، بہت جلدی سے آ جانے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں گم ہو کر تم اپنی آخرت کو بھول بیٹھو۔ تو جہاں کہیں دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی سوچ غالب آ جائے اور آخرت کی فکر سے غفلت ہو جائے،
تو فوراً آپ نے ان کی سوچ کا رخ موڑا اور اس طرف کا کیا کہ دیکھو یہ اس طرف چلو. یعنی ذہن میں ٹھیک ہے مکان بنانا کوئی ناجائز نہیں، مکان کی مرمت کرنا کوئی ناجائز نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق آدمی اس کو بہتر سے بہتر بنا لے، اس میں بھی اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی منع نہیں کیا. لیکن یہ نہ ہو کہ بس اب سوچ پر بس وہی چکر مسلط ہے اور صبح سے شام تک دنیا ہی کی بہتری اور اسی کی لذتیں، اسی کی راحتیں، اس کی طرف توجہ ہے. اور جو اتنی بڑی آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اس سے غفلت ہو جائے، ایسا نہ ہو. سوچ اپنی وہ رکھو. چاہے تمہارے ہاتھ پاؤں اور تمہارے کام یہ دنیا کی ضروریات پوری کر رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوچ وہ ہونی چاہیے. دیکھو قرآن کریم میں فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ. فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ساری زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا ہے، تمہارا تابع فرمان بنا دیا ہے زمین کو. فامشوا فی مناکبہا، تو اس کے مختلف گوشوں میں چلو پھرو، جہاں چاہو جاؤ. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ کے دیے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ. یعنی اگر روزی کمانے کے لیے، روزگار تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑے، کسی اور جگہ جانا پڑے، تو زمین اسی لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کہ تم اس میں جاؤ، روزگار تلاش کرو، چلو پھرو اس کے گوشوں میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق جہاں رکھ دیا ہے اس رزق کو کھاؤ، اس سے نفع اٹھاؤ، یہ سب کچھ کرو، جائز ہے تمہارے لیے. لیکن ایک جملہ فرما دیا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. یہ نہ بھولنا کہ آخر میں جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو بتا دیا کہ دنیا کے کام کرنے کو ہم نے منع نہیں کیا، کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، کمانا بھی جائز، سب کچھ جائز، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی کھانے پینے اور لذتوں کے اندر تمہاری سوچ دائر ہو کر رہ جائے اور آخرت کو بھول جاؤ. کام سب کرو لیکن سوچ تمہاری، ارادے تمہارے، شوق تمہارا، امنگ تمہاری وہ آخرت کو بنانے کی فکر میں کی طرف ہونی چاہیے. تو یہ سوچ کا رخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام کا یہ رخ تبدیل کر دیا. کیسے تبدیل کر دیا کہ جنگ ہو رہی ہے اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور معرکہ برپا ہے، موت اور زندگی کا کھیل ہو رہا ہے، آدمی کو زندگی ہاتھ سے دھونے کا اندیشہ ہے، مگر صحابی کہتے ہیں کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو ان کو ذہن جو ہے وہ اس طرف لگا ہوا ہے، تیر آ کر لگتا ہے اور سینے سے خون کا فوارہ ابلتا ہے. کوئی ہو تو ہائے ہائے کرے، کوئی ہو تو چیخے چلائے، تکلیف کا اظہار کرے، لیکن صحابی کے اوپر زخم لگتا ہے تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میرا جو مقصد تھا زندگی کا وہ حاصل ہو گیا. یہ فکر کہ اب سارا شوق لگا ہوا ہے اس طرف کہ کس طرح میری آخرت سنورے، کس طرح میری آخرت کے اندر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور کس طرح میں جنت میں پہنچوں، یہ فکر لگی ہوئی ہے. یہ سوچ کا رخ تبدیل کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی صاحب یہ حدیث سناتے ہیں جو پہلے حضرت عبداللہ بن عمر نے نہیں سنی تھی کہ جو شخص کوئی جنازے کی نماز پڑھے تو ایک قرات ثواب ملتا ہے اس کو، اور قرات پہلے یہ ایک وزن ہوتا تھا، سونا چاندی کو تولنے کا ایک پیمانہ ہوتا تھا قرات، تو ایک قرات کے برابر چھوٹا سا ہوتا تھا.
سونا چاندی کا تولنے کے لیے ہے، لیکن فرمایا قیراط ملے گا احد کے برابر، یعنی وہ قیراط جنت کا وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب سنا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، پہلے نہیں سنی تھی، تو فوراً منہ سے جو کلمہ نکلا وہ یہ کہ لقد فرطنا فی قراریط کثیرہ، ہائے افسوس کہ پتہ نہیں کتنے قیراط ہم نے ضائع کر دیے۔ یعنی جنازے کی نمازیں ہوتی تھیں لیکن ہم خیال کرتے تھے کہ فرض کفایہ ہے، کوئی فرض عین تو ہے نہیں، لہذا ہم چھوڑ دیتے تھے، نہیں شامل ہوتے تھے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ جنازے کی نماز کا اتنا ثواب ہے کہ ایک قیراط احد کے برابر ملے گا تو ہم نہ چھوڑتے اس کو۔ بیچارے کتنی جنازے کی نمازیں ہم نے چھوڑ دی، کتنے قیراط ہم نے ضائع کر دیے۔ تو فکر یہ لگی ہوئی ہے کہ ہائے افسوس کہ اتنی فضیلت مجھ سے چھوٹ گئی، اتنے فضیلت کا عمل مجھ سے چھوٹ گیا۔ یہ ہم جیسے لوگ جو خشک مولوی ہوتے ہیں نا، ہم جیسے طالب علم، تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ جو مستحبات ہیں، فضائل اعمال ہیں، یہ کوئی فرض تو ہے نہیں، واجب تو ہے نہیں، لہذا اگر نہیں کیے تو کیا ہے، کوئی نقصان نہیں، کیونکہ اگر اس کے چھوڑنے سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا آخرت میں، نفلی عمل کو چھوڑنے سے، مستحب عمل کو چھوڑنے سے آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوتا، کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ تو جب گرفت نہیں ہونی تو کیا کرنے کی ضرورت کیا؟ یہ اللہ بچائے، یہ فکر اس لیے پیدا ہو جاتی ہے کہ ذہن پر جو سوچ ہے وہ دنیا کی مسلط ہے، اس کی وجہ سے یہ جو فضائل اعمال ہیں ان کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ رغبت ہوتی ہے پیسوں کی، رغبت ہوتی ہے دولت کی، رغبت ہوتی ہے شہرت کی، رغبت ہوتی ہے عہدوں کی، رغبت ہوتی ہے لوگوں کے اندر مقبولیت کی، لیکن اس میں کتنی نیکیاں مل رہی ہیں اس عمل میں، اس کی طرف رغبت نہیں ہو رہی۔ قرآن کریم پڑھنے سے ایک حرف کے اوپر کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیوں کا ثواب ہے ایک حرف پڑھنے پر۔ تو تلاوت کی طرف رغبت نہیں ہو رہی۔ کوئی کہے کہ بھئی فلاں کام کرو تو تمہیں 10 روپے ملیں گے یا 100 روپے ملیں گے، اس کی طرف رغبت ہو جائے گی، کیونکہ دنیا کی فکر ساری ہے دماغ کے اوپر اور آخرت کی فکر سے غفلت ہے۔ اس واسطے مستحبات اور فضائل اعمال کی طرف رغبت نہیں۔ اذان ہو رہی ہے اور اذان کے وقت میں اذان کا جواب دینا جو ہے یہ سنت ہے، اور ہر جملے کے اوپر اس کا جواب دینا چاہیے۔ آخر میں جب اذان ختم ہو جائے تو پھر دعا مسنون ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلہ وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف الميعاد۔ یہ ہے سب نہیں پڑھا۔ اب ایک موقع پر اذان ہو رہی ہے، ہم اپنی بات میں مگن ہیں، جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں مگن ہیں، اور مگن ہو کر جواب بھی نہیں دیا اذان کا، اور آخر میں دعا بھی نہیں پڑی۔ اور یہ ایسی عجیب بات ہے کہ حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حق بتایا، میرا حق ہے تمہارے اوپر، ذرا دیکھو تم پر کیا کیا احسانات ہیں حضور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حق ادا کر سکتے ہیں ہم آپ کا، لیکن آپ نے فرمایا کہ بھائی اتنا کر لو تو جو یہ کرے گا میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ اتنا بڑی فضیلت، بس یہ کہ ہمارے اوپر کرم فرمایا کہ واجب نہیں کیا، فرض نہیں کیا، لیکن ہماری ناقدری دیکھو کہ یہ سب کچھ ہوا، اذان بھی ہوئی، اذان ختم بھی ہو گئی، ہم اپنے کام میں اپنے باتوں میں مشغول ہیں۔
ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک عالم صاحب تھے، وہ باتیں کر رہے تھے، اذان ہوئی اور انہوں نے جواب نہیں دیا، اپنی باتیں جاری رکھی. کسی نے کہا حضرت اذان ہو رہی ہے. کہا ہاں پتہ ہے ہمیں، کوئی فرض واجب نہیں ہے جواب دینا، ہمیں پتہ ہے. تو فرض واجب نہیں، لہذا کرنے کی ضرورت بھی نہیں. تو یہ ایک ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ بچائے، اس بات کی کہ بھئی یہ تو مستحب کام ہے، اس کوئی فرض نہیں، کوئی واجب نہیں، تو اس واسطے کرنے کی ضرورت ہی نہیں. الیاذ باللہ. یہ اس لیے کہ سوچ اور فکر جو کچھ ہے وہ دنیا کی ہے، دنیا کے اندر جو کام کر رہا ہے اس طرف ذہن لگا ہوا ہے، اسی کی امنگیں ہیں، اسی کا شوق ہے، اسی کے ارادے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے بندو یہ دعا مانگو، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے دل کے ارادوں خیالات کو اپنی خشیت کے خیالات بنا دیجئے، اپنے ذکر کے خیالات بنا دیجئے، اور میرے ارادوں کو اور میری خواہشات کو وہ کیا بنا دیجئے؟ فیما تحب و ترضی، جس سے آپ راضی ہو جائیں وہ بنا دیجئے. تو یہ دعا مانگنی چاہیے، ہر روز مانگو یہ دعا. اور جیسا میں پچھلی مرتبہ عرض کر رہا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک کی جو زندگی ہے ہماری، اس پر ذرا ایک نظر ڈالو. صبح اٹھے تو یہ سوچو کہ سوتا رہ جاتا، زندگی ختم ہو جاتی تو کیا ہوتا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے یہ زندگی دوبارہ عطا فرمائی. اللہم الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا الیہ النشور. اور پھر بیت الخلا جاتے وقت، وہاں سے نکلتے وقت، وضو کرتے وقت، مسجد کو جاتے وقت خیالات یہ ہونے چاہیے کہ میرا قدم جو اٹھ رہا ہے ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہو رہا ہے، ہر قدم پر ایک درجہ بلند ہو رہا ہے. یہ خیالات کرتے ہوئے جاؤ، مسجد میں داخل ہو. اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ اپنے رحمت کے دروازے مجھ پر کھول دیجئے. اور جب نماز کے لیے کوشش کرنے سے ہوتا ہے، مشق کرنے سے، ایسے کہہ دینے سے نہیں ہوتا. کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو خیال، فکر یہ ہو کہ میں اللہ جل جلالہ کے دربار میں کھڑا ہوں. اسی لیے یہ بھی سنت ہے کہ آدمی جب کھڑا ہو نماز کے لیے تو کہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ذرا سوچ کر کہو، سمجھ کر کہو، انی وجہت وجہی، میں نے اپنا رخ کر لیا ہے کس کی طرف؟ للذی فطر السماوات والارض، اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا جملہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے نقل فرمایا قرآن کریم میں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات. اب جب ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیا، انی وجہت وجہی للذی، جب یہ کہو گے سوچ سمجھ کر، فکر کے ساتھ، تو انشاءاللہ نماز کے اندر بھی خشوع پیدا ہوگا، نماز کے اندر بھی خشوع پیدا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہوگا. تو ذرا خیال کر کے کہ میں اللہ جل جلالہ کے دربار میں کھڑا ہوں اور میں نے اپنا رخ اس کی طرف کر لیا. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، سیدھا سیدھا میں نے اپنا رخ کر لیا اللہ تعالیٰ کی طرف. وما انا من المشرکین. یہ اگر سوچ سمجھ کر کہا اور پھر کہا اللہ اکبر، یہ ہاتھ جو اٹھاتے ہیں نا، یہ ہاتھ اٹھانے کا معنی ہے کہ میں دستبردار ہو گیا ما سوى اللہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا جتنے خیالات ہیں، جتنے افکار ہیں، ان سے میں نے ہاتھ اٹھا لیے. یہ ہاتھ ویسے ہی نہیں، ہاتھ اٹھانا یہ ویسے ہی
ایک فضول معاذ اللہ حرکت نہیں ہے، یہ ہاتھ اٹھانا ہے، دستبرداری ہے دنیا کے خیالات سے۔ میں اب تو میرا رخ میں نے اپنے اللہ کی طرف کر لیا ہے، اب میں دوسری چیزوں سے اپنے آپ کو دستبردار کرتا ہوں۔ اور پھر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ذرا سوچ، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کی حمد کرتا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت و تبارک اسمک و تعالی جدک، اے اللہ آپ کا اسم نام برکت والا ہے، آپ کی بزرگی عظیم ہے، ولا الہ غیرک، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میرا رخ کی طرف ہے۔ ذرا تھوڑا سا دھیان کر کے کہہ لو، جماعت ہو رہی ہے تو جماعت کے اندر امام تلاوت کر رہا ہے، اب دھیان امام کی تلاوت کی طرف کرو، جو لفظ وہ نکال رہا ہے اس لفظ کی طرف دھیان کرو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان الفاظ کی طرف اور ان کے معانی کی طرف تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، الرحمن الرحیم جو بہت رحمت کرنے والا ہے، سب پر مہربان ہے اور بہت مہربان ہے، مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دھیان سے ذرا بٹ جائے دھیان، کسی اور طرف چلا گیا، غیر اختیاری طور پر کہیں اور بھٹک گیا تو پھر کہو کہ ارے یہ تو میں بھٹک گیا، پھر لوٹ کے آ جاؤ ادھر ہی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور اس میں یہ بھی دھیان رکھو کہ آیا میں جو میرے جسم کی حرکات ہیں یا سکنات ہیں وہ سنت کے مطابق ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ جو میں نے اٹھائے تھے وہ سنت کے مطابق قبلہ رو کر کے اٹھائے تھے کہ یہ ویسے ہی اٹھا لیے تھے؟ جب ہاتھ باندھو تو جو مسنون طریقہ ہے ہاتھ باندھنے کا وہ اختیار کیا میں نے کہ نہیں کیا، کہ اس سے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے میں نے حلقہ بنا کر اس کو پکڑا اور 3 انگلیاں جو ہیں وہ کلائی پر رکھی، ایسا کیا کہ نہیں کیا؟ یہ دیکھو کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں، جو حضرت فرما رہے ہیں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کو دیکھو کہ وہ آیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں، تو سنت کے مطابق پڑھ رہا ہوں کہ نہیں نماز، رکوع کر رہا ہوں تو رکوع کے آداب کے ساتھ کر رہا ہوں یا نہیں، یعنی رکوع کیا تو اپنا ہاتھ پوری طرح گھٹنوں پر اچھی طرح پھیلا کر رکھنے اور رکوع کے اندر کمر جو ہے وہ بالکل سیدھی ہو جائے، اس طرح کیا کہ نہیں، کھڑا ہوا تو کچھ دیر کھڑا ہو کر رکا کہ نہیں، سجدے میں گیا تو سجدہ سنت کے مطابق ہوا کہ نہیں، پڑھ لو یہ کتابوں میں، طلبہ تو سب پڑھتے ہی ہیں، جو لوگ ویسے کتابیں چھپی ہوئی ہیں نماز کا مسنون طریقہ جو ہے، میری بھی ایک چھوٹا سا رسالہ ہے نماز سنت کے مطابق پڑھیے، اس کے اندر جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کی نشاندہی کی ہے، کیا کیا غلطیاں نماز کے اندر لوگ کرتے ہیں۔ تو ذہن اس طرف لگاؤ کہ بھئی یہ نماز کا تحفہ پیش کر رہا ہوں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، تو یہ بدتمیزی تو نہیں کر رہا، بد تہذیبی تو نہیں کر رہا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ نماز پیش کرنے کے لائق ہے کہ نہیں ہے، جو طریقہ رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس طرف دھیان لگاؤ، کہاں ادھر ادھر دماغ گھوم رہا ہے اس کو لاؤ اس طرف، اگر بھٹک گیا پھر لاؤ، بھٹک گیا پھر لاؤ۔ یہ محنت کرنے سے، مشق کرنے سے، کوشش کرنے سے حاصل ہوتی ہے بات، بحث کہہ دینے سے نہیں ہوتی۔ جب مشق کرو گے، بار بار کرو گے، لگے رہو گے، کہتے ہیں کہ بھئی کیا کریں، کوشش کرتے ہیں پھر بھی بھٹک جاتے ہیں، ارے بھٹک جاتے ہیں، بھٹکا کریں، پھر جب بھی خیال آ جائے پھر دوبارہ آ جاؤ اور لگو اس کوشش میں، چھوڑو نہیں، امید نہ ہارو، ہمت نہ ہارو، لگے رہو۔ نماز پڑھ لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، استغفر اللہ،
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد 3 مرتبہ فرماتے تھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ 3 مرتبہ استغفار. یہ ہو رہا ہے کہ یا اللہ نماز تو پڑھ لی لیکن جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی میں نہیں پڑھ سکا. جو آپ کی عبادت کا حق تھا میں ادا نہیں کر سکا. تو اے اللہ استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ کہ نماز کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کا ہو، تاکہ جو غلطیاں ہوئی ہیں کوتاہیاں ہوئی بھی ہیں نماز کے اندر، دل دماغ ادھر ادھر چلا گیا وغیرہ، تو اس کی تلافی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ میں اس طرح کروں، استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں اے اللہ جو کچھ غلطیاں ہوئیں. یہ جملہ بھی ذرا سوچ کر کہہ دو، محض عادت نہیں بلکہ سوچ کر کہہ دو کہ استغفر اللہ، میں استغفار کر رہا ہوں اپنی نماز کے اندر جو کوتاہیاں غلطیاں ہوئی ہیں ان سے استغفار کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ رہا ہوں. یہ کر لیا. پھر اللہم انت السلام و منک السلام جو اذکار مسنونہ ہیں وہ کہہ لو، اور دعا جو کچھ مانگنی ہے مانگ لو. جو اذکار مسنون ہیں ان کا اہتمام، ان کی عادت ڈالو. اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت علی کل شیء قدیر. یہ نماز کے بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، یہ سب وہ پڑھو. اور جب یہ عادت بندے کی بن جاتی ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سوچ کا رخ بھی بدلنے لگتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ نماز کے بعد سورہ فاتحہ اور چاروں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ والعلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یہ آیات، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء الی آخرہ، یہ آیات، اور چاروں قل یہ پڑھنا، اس کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں اور بڑا عظیم الشان فوائد ہیں اس کے دنیا و آخرت کے لحاظ. اور پھر تسبیح فاطمی سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ یا 33 اور پھر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جو بھی تسبیح فاطمی، اس سے بڑے عظیم فضائل ہیں. اب اگر فرض کرو کوئی کہے کہ بھئی نماز تو پڑھ لی اب تھوڑا سا وقت اور گزارنا پڑے گا اس کام میں، اگر نہیں تو چلتے پھرتے مسجد سے جاتے ہوئے راستے میں پڑھ لو. لیکن یہ ذہن میں رکھو، سوچ یہ ہونی چاہیے کہ نماز کا جو ثمرہ ہے، اس کا جو پھل ہے، اللہ تعالیٰ کسی طرح وہ عطا فرما دے. تو جب نماز پڑھ کے نکلے ہو، جا رہے ہو تو پڑھ لو، کوئی دیر نہیں لگتی، کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی محنت نہیں خرچ ہوتی، کوئی پیسہ نہیں خرچ ہوتا، لیکن پڑھ لو گے تو انشاءاللہ سوچ کا رخ بدلنا شروع ہو جائے گا. یہ جتنے اذکار اور دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ ساری در حقیقت اس لیے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سوچ کا رخ بدلنا چاہتے ہیں. اب جب نکلے مسجد سے الحمدللہ اللہ تعالی نے مسجد میں حاضری کی توفیق دے دی، نماز پڑھوا دی، اس میں بھی الحمدللہ خیال رہا کہ بھئی یہ ٹھیک سنت کے مطابق ہو جائے. بعد میں جو اذکار تھے وہ بھی پڑھ لیے، مسجد سے باہر نکلے تو ابھی نکل رہے تو نکلتے ہوئے کیا فرمایا؟ اللہم انی اسألک من فضلک. جب داخل ہو رہے تھے تو فرمایا تھا کہ اللہ میں آپ کی رحمت کے دروازے کھول دیجئے میرے اوپر، یہ فرمایا تھا، یہ دعا تھی کہ اللہ میرے اوپر رحمت کے دروازے کھول دیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتی. جب نکل رہے ہیں تو فرمایا اللہ میں آپ کا فضل مانگتا ہوں. رحمت جو ہوتی ہے وہ
اس کا تعلق زیادہ تر آخرت سے ہے، رحمت آخرت سے. تو جب ابواب رحمت مانگا کہ اللہ مجھ پر اپنے رحمت کے دروازے کھول دیجئے، تو مطلب یہ کہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائیے کہ جو آخرت میں میرے کام آنے والے ہوں. اور جب باہر نکل رہے ہیں تو باہر نکل کر اب دنیا سے سابقہ پیش آئے گا. دنیا میں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کی، کہ جو ملے اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گا. رزق ملے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ملے گا، صحت ملے گی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملے گی، لوگوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوں گے. تو اس لیے چلتے وقت یہ تلقین ہے اللہم انی اسألک من فضلک. اور ہاں ایک بات میں اپنے حضرت شیخ کی عرض کرنا بھول گیا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ فجر کی نماز کے بعد چونکہ دن شروع ہو رہا ہے تو اس وقت میں ایک نیت یہ کر لو کہ اللہ میں آج جتنے کام کروں گا چاہے وہ دنیا کے کام کیوں نہ ہو، وہ میں اللہ آپ کی رضا کی خاطر کروں گا، آپ کو راضی کرنے کے لیے کروں گا، آپ کی رضا کے لیے کروں گا. اگر روزی کماؤں گا تو آپ کی رضا کے لیے کہ آپ نے میرے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے، اس واسطے میں کر رہا ہوں. آپ نے میرے بیوی بچوں کے حقوق رکھے ہیں اس لیے کر رہا ہوں. علم حاصل کرنے جاؤں گا تو آپ کی رضا کہ آپ نے علم حاصل کرنے کو کہ بڑی فضیلت بیان فرمائی اس لیے علم حاصل کروں گا. کسی کو تعلیم دوں گا تو اس لیے دوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کسی شخص کو اچھی بات بتائے تو اس کا عمل کرنے والے کا بھی اجر ملتا ہے، صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو یہ جو کام کروں گا اللہ وہ میں آپ کے لیے کروں گا. گھر والوں سے اگر میں بات چیت کروں گا، ان کے ساتھ کوئی خوشخبری کروں گا، ان کا دل بہلاؤں گا تو وہ بھی آپ کی رضا کے لیے ہوگا، کیونکہ آپ نے میرے ذمہ اہل و عیال کے حقوق رکھے ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ خوشخبری کا معاملہ کیا جائے، اس لیے کروں گا. تو فرمایا کہ یہ کہہ دو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کہ اللہ میری نماز بھی آپ کے لیے، میری عبادت بھی آپ کے لیے، میرا جینا مرنا بھی آپ کے لیے، للہ رب العالمین. یہ بات ذرا دھیان سے کہہ دو، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، للہ رب العالمین، للہ رب العالمین. اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ. یعنی ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اقرار کر لیا یا یہ عہد کر لیا کہ اللہ جو کام کروں گا وہ میں آپ کی رضا کی خاطر کروں گا، آپ کو خوش کرنے کے لیے کروں گا، آپ کے احکام کے مطابق کروں گا. کر تو لیا، لیکن دل میں دھڑکا بھی ہے کہ پتہ نہیں کیا حالات پیش آئیں، کہاں میں بھٹک جاؤں، کہاں بہک جاؤں، کہاں کوئی اور خیالات دل میں آ جائیں. تو ساتھ ہی دعا بھی مانگ لو، کہہ دو، عہد کر لو، اور ساتھ ہی دعا بھی مانگ لو کہ یا اللہ میں نے اپنی طرف سے تو یہ عہد کر لیا، لیکن اس پر قائم رکھنا آپ ہی کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مجھے اس کی توفیق بھی عطا فرما دیجیے. مانگ لو اللہ تعالیٰ. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہم انا قلوبنا و نواسینا و جوارحنا بیدک لم تملکنا منها شیئا فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل. کہ اللہ ہمارے دل آپ کے قبضے میں ہیں، ہماری پیشانیاں آپ کے قبضے میں ہیں، ہمارے سارے اعضاء آپ کے قبضے میں ہیں. لم تملکنا منها شیئا، آپ نے ان میں سے کسی چیز کا ہمیں مالک نہیں بنایا. تو اے اللہ جب آپ نے مالک نہیں بنایا، سب چیزیں اپنے ہاتھ میں رکھی ہیں، تو پھر کیا کری؟ تو کہ فیضا فکن انت ولینا، تو بس اب آپ ہی ہمارے کارساز بن جائیے. واہدنا الی سواء السبیل، یہ دعا بھی مانگ لو. اپنی طرف سے پیشکش بھی کر دی
کہ یا اللہ میں نے ارادہ یہ کیا ہے، عہد یہ کیا ہے کہ جو کام کروں گا وہ آپ کی رضا کے لیے کروں گا، ان صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین، لیکن ساتھ ہی مانگ لو کہ یا اللہ اس پر میں قائم رہ نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی طرف سے توفیق نہ ہو۔ تو فکن انت ولینا واہدنا الی سواء السبیل۔ ایک اور دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ اللہم انک سألتنا من انفسنا ما لا نملکہ الا بک، اے اللہ ہماری جانوں سے آپ نے وہ چیز مانگی ہے جو ہمارے آپ کی توفیق کے بغیر ہمارے اختیار میں نہیں، جب تک ہم آپ کی توفیق نہ ہو۔ فأعطنا منها ما یرضیک عنا، لہذا وہ چیز دے دی جو آپ کو راضی کر دے، یہ مانگ لو۔ تو دیکھو میں بات کر رہا ہوں، صبح کو بیدار ہونے سے لے کر ابھی مسجدی میں ہیں اور نمازی پڑھ رہے ہیں، تو ان چیزوں کی طرف دھیان کر کے سوچ کا رخ، اپنے افکار کا رخ، اپنے ارادوں کا رخ، اپنی خواہشات کا رخ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو رہا ہے۔ باہر نکلو تو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ کے فضل کا طلبگار ہوں۔ آپ یعنی اعتراف اس بات کا کر لیا کہ آگے جو کچھ ملے گا وہ میرے قوت بازو کا کرشمہ نہیں ہوگا، وہ آپ کا فضل کا، آپ کے فضل سے ملے گا، تو یہ اعتراف ہے۔ تو میں آپ کا فضل مانگتا ہوں۔ وہ مانگتے مانگتے باہر نکل گئے۔ سورج طلوع ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب سورج طلوع ہوا تو یہ فرماتے اے اللہ شکر ہے آپ کا کہ آپ نے یہ دن ہمیں واپس دے دیا، ایک اور دن دے دیا، اور ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہلاک نہیں کیا۔ یعنی ہمارے گناہ تو ایسے تھے کہ اگر آپ چاہتے تو ہلاک بھی کر دیتے، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے ایک نیا دن عطا فرما دیا۔ تو یہ ذرا دھیان کر لو، نیا دن طلوع ہو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس نے اور مہلت دے دی ہے اپنی زندگی کے اندر۔ اس کی بھی یعنی اگر آدمی غور کرے تو یہ جو فرمایا کہ ہمیں دوبارہ دے دیا یہ دن، تو اشارہ اس طرف ہے کہ وہ جو ہماری زندگی ہے پتہ نہیں کتنی تھی، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ رات کو مر جاتے، لیکن آپ نے اپنے فضل و کرم سے ایک نیا دن عطا فرمایا، تو اس نئے دن کو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کے لمحے لمحے کو، اس کے ایک ایک گھنٹے کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں صرف کرنا چاہیے۔ تو دھیان اس طرف دوڑا دیا، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کا شکر ادا کر لیا۔ تو اب دیکھو صبح کو فجر کے وقت سے اٹھنے سے لے کر اور سورج کے طلوع ہونے تک کس طرح سوچ کا رخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل فرمایا، اور ہمارے ارادوں کو، ہماری خواہشات کو، ہمارے امنگوں کو، ہمارے شوق کو کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے انعامات کی طرف متوجہ فرما دیا۔ یہ اگر کر کے دیکھے آدمی اور مشق کرے، آج ذہن سے نکل گیا، کوئی ایک بات ذہن سے نکل گئی، پھر دوبارہ کر لو، دوبارہ کر لو، کرتے رہو، تو کرتے کرتے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ سوچ کا رخ تبدیل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تبدیل فرمائیں گے، اور اسی طرح صبح سے لے کے شام تک کے اعمال کو دیکھتے رہو، جائزہ لیتے رہو، تو خود انشاءاللہ سوچ کی راہیں نکلیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے
افکار کو، ہمارے خیالات کو، ہمارے ارادوں کو، ہماری خواہشات کو اپنے رضا کے مطابق ڈھال دے، اور ہماری سوچ کا رخ دنیا سے آخرت کی طرف تبدیل فرما دے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام ظاہری باطن کے گناہوں کو، چھوٹے بڑے گناہوں کو، اگلے پچھلے گناہوں کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما۔ یا اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے خیالات کو آخرت کی طرف موڑ دیجیے۔ یا اللہ اپنے رضا کی طرف موڑ دیجیے۔ ہماری خواہشات کو، ہماری امنگوں کو یا اللہ اپنے رضا کی طرف موڑ دیجیے۔ اپنے فضل و کرم سے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، سب کی